نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ یہود اور بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنے رحمتیں، اپنی برکات اور اپنی انعامات کا نزول فرمایا تھا، ان کا تذکرہ تھا، اور ساتھ ساتھ ان سے جو غلطیاں ہوئی تھی، جو اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے کی تھی، ان کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ان نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی یہ بھی تھی کہ یہود نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ تو اسی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کہ تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی کیا تھی کہ باتخاذکم العجل، کہ بچڑے کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، اپنے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اور تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ فتاب علیکم، تو رجوع کرے گا، عنایت کرے گا تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی۔ انہو هو التواب الرحیم، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ جب یہود نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنا لیا، انہوں نے بہت بڑی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تمہاری معافی اس وقت قبول ہوگی کہ جب تم اپنے لوگوں کو قتل کرو گے، اپنے لوگوں کو، ان کو کہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، پھر تمہاری قبول ہوگی، پھر تمہاری معافی قبول ہوگی۔ تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے کیا کہ اپنے جو رشتہ دار تھے، جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی تھی، تو انہوں نے ان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، اور تمہارے رب کے ہاں بھی۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، اللہ کے ہاں جب توبہ کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیوں دیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر بھی ایسے گناہ ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ توبہ کرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر سزا لاگو ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جان بوجھ کر کسی آدمی کو قتل کر دے، تو قتل عمد کے اوپر جو قاتل ہے وہ معافی مانگ بھی لے، شریعت پھر بھی کہتی ہے کہ اس سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور چوری اسے ثابت ہو جاتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹا جائے، کہ اب انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے لیکن ان کے اوپر سزا بھی لاگو ہو رہی ہے، کہ گویا کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ان کے اوپر ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر سزا لاگو ہو۔ دنیا کے اندر سزا کیا تھی کہ جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے نہیں بنایا اور کرنے والوں کو تم ان کو قتل کر دو، ان کی سزا یہی ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے چلیں گے تو اللہ نے فرمایا انہو هو التواب الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کریں گے اور ان کے اوپر رحمت بھی کریں گے، کہ آخرت کے اندر، دنیا کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق